اگر وہ اس 2.5 منٹ میں ایک پیگ نوش کر لے تو مجھے اس کا علم نہیں ہوگا اور اس کے افسر کو بھی معلوم نہیں ہوگا اس کے ماتحت نے ڈیوٹی کے دوران شراب چکی ہے۔ یہ سوچ کر اس نے کاؤنٹر سے ایک وسکی کا پیگ لیا تھا اور اسے ایک ہی سانس میں ختم کر دیا تھا۔ میں نے انسپیکٹر سے کہا، اس وقت اس آدمی کے جسم کی مہک کے ساتھ وسکی کی مہک آ رہی ہے۔ اب وہ دونوں مہک آپس میں گڈمڈ ہو رہی ہیں۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا آدمی وسکی پی رہا ہے۔ شاید وہ بقایا 2.5 منٹ وہیں گزارنا چاہتا ہے۔ میرے کہنے کے مطابق وہ 2.5 منٹ ختم ہونے سے چند سیکنڈ پہلے واپس آنے لگا۔ میں نے انسپیکٹر سے کہہ دیا کہ اب اس کے جسم کی مہک واپس آ رہی ہے۔ میری رپورٹ ختم ہونے کے چند لمحے بعد وہ کمرے میں آ گیا اور انسپیکٹر کے سامنے اٹینشن ہو گیا۔ انسپیکٹر نے اس سے کہا کہ وہ 5 منٹ کہاں اور کس طرح گزار کر آیا ہے، اس کی رپورٹ پیش کرے۔ اس نے وہی رپورٹ پیش کی جو میں پہلے ہی کر چکا تھا۔ اس کی باتیں سن کر انسپیکٹر اس کے تمام ماتحت مجھے حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے سب کچھ بتایا تھا، صرف وسکی پینے والی بات چھپا لی تھی۔ لیکن جب انسپیکٹر نے اس کا منہ سونگھنے کے لیے کہا تو میری بات کی تصدیق ہو گئی۔ وہ سب میری اس صلاحیت سے بے حد متاثر نظر آ رہے تھے۔ میں نے انسپیکٹر سے پوچھا کہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں سامی کی خوشبو سونگھ کر دشمنوں تک آپ کی رہنمائی کر سکتا ہوں؟ انسپیکٹر نے سر ہلا کر کہا، ہاں اب مجھے یقین آ گیا، لیکن میں تم پر مکمل اعتماد نہیں کر سکتا۔ میں تمہارے ساتھ وہاں تک چلوں گا جہاں وہ سلمہ قادر کو لے گئے ہیں، مگر ہمارے آس پاس مسلح افراد کا حفاظتی دستہ ہوگا۔ اگر تمہاری طرف سے دھوکہ ہوا تو اسی وقت تمہیں شوٹ کر دیا جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے کمرے سے باہر جاتے ہوئے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ مجھے اپنی نگرانی میں باہر لے کر آئیں۔ ان کے ساتھ چلتے وقت میں نے سامی سے رابطہ کیا۔ ہیلو سامی، میں آ رہا ہوں، تم اپنی پوزیشن بتاؤ۔ وہ بتانے لگی۔ میری آنکھوں سے پٹی ہٹا دی گئی ہے۔ اس وقت میں کمرے میں ہوں، وہ لوگ کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر کے اسی مکان کے کسی کمرے میں موجود ہیں۔ کبھی کبھی ان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ کمرے کی دیواروں کا پلستر اکھڑا ہوا ہے، باہر کی طرف کھلنے والی کھڑکی ٹوٹی ہوئی ہے، لیکن یہ دوسری منزل پر ہے۔ یہاں سے چھلانگ لگا کر فرار ہونا ممکن نہیں ہے۔ کھڑکی کے باہر چاندنی رات میں چاروں طرف جنگل نظر آ رہا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں تمہاری رہنمائی کیسے کروں۔ میں خود نہیں جانتی کہ میں کہاں ہوں۔ میں نے کہا، تم بے فکر رہو، میں اس شخص کے ذریعے وہاں پہنچوں گا جو کار ڈرائیو کرتا ہوا تمہیں وہاں تک لے گیا ہے۔ اچھا اطمینان رکھو، میں بھی آ رہا ہوں۔ اس دوران میں شبانہ کلب سے باہر آ کر ان لوگوں کے ساتھ کار میں بیٹھ رہا تھا۔ انسپیکٹر وہاں پہلے سے موجود تھا اور ٹرانسمیٹر کے ذریعے کسی کو ہدایتیں دے رہا تھا۔ جب کار سٹارٹ ہو کر آگے بڑھنے لگی تو میں نے اطمینان سے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر اس ڈرائیور سے رابطہ قائم کیا جو سامی کو لے کر گیا تھا۔ اس کی سوچ نے بتایا کہ وہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ جنگل کی ایک پگڈنڈی سے گزر رہا ہے۔ وہ جنگل سے گزرنے والے اس راستے کی طرف جا رہے تھے جہاں ان کی کار کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے ان کی سوچ میں کہا، جنگل سے گزرتے وقت سمتوں کا تعین کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ کیا اس وقت میں سمجھ سکتا ہوں کہ پورب کدھر ہے اور پچھم کدھر ہے؟ وہ چاروں طرف دیکھتے ہوئے سوچنے لگا۔ اس کے ساتھی نے پوچھا، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے جواباً پوچھا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ پورب، پچھم اور اتر دکن کہاں ہے؟ اس کے ساتھی نے جواب دیا، جس مکان سے ہم آ رہے ہیں وہ پورب کی طرف ہے اور جس سڑک پر کار کھڑی ہوئی ہے اس طرف پچھم ہے۔ تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا پھر کبھی آنے کی ضرورت پڑے گی تو تم راستہ بھول جاؤ گے؟ ہاں، سمت معلوم کرنا اچھی بات ہے۔ وہ متصل سا جواب دے کر خاموش ہو گیا تھا۔ مجھے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ راستے کے کس طرف وہ مکان ہے جہاں سامی کو قید کیا گیا تھا۔ میں نے کار سے باہر دیکھا۔ کار قصور جانے والی سڑک پر تیزی سے بھاگی جا رہی تھی۔ ہمارے آگے ایک وین تھی اور پیچھے ایک جیپ آ رہی تھی۔ ان دونوں گاڑیوں میں مسلح سپاہی تھے۔ انسپیکٹر سے میں نے کہہ دیا تھا کہ وہ سیدھے اسی راستے پر تیزی سے چلتے رہیں۔ اگر راستہ بدلنا ہوگا تو میں خود ان سے کہہ دوں گا۔ اس وقت تک مجھے خاموش رہنے کا موقع دیا جائے تاکہ میں سامی کی بو کو مسلسل پہچانتے ہوئے ان کی صحیح رہنمائی کر سکوں۔ اس لیے انسپیکٹر میری خاموشی کے دوران میری سوچ میں مداخلت نہیں کرتا تھا۔ میں نے خیال خانی کے علم کو ان سے چھپایا تھا۔ چھپانے کی وجہ یہ تھی کہ انٹیلیجنس کا کوئی بھی افسر یہ پسند نہ کرتا کہ میں خیال خانی کے ذریعے اس ڈپارٹمنٹ کے بہت سے رازوں تک پہنچ جاؤں۔ حالانکہ میں نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ میرے ملک کا چھوٹے سے چھوٹا راز بھی مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ میں نے اپنی حکومت کے کسی شعبے میں نہ کبھی جھانکنے کی کوشش کی تھی اور نہ آئندہ اس کا ارادہ تھا، لیکن میں انٹیلیجنس والوں کو اپنی دیانتداری کا یقین نہیں دلا سکتا تھا۔ اس لیے میں نے خیال خانی کی صلاحیتوں کو چھپا لیا اور ان کے سامنے یہی ظاہر کیا کہ میں کسی انسان کے جسم کی بو سونگھ کر اس کا پیچھا کر سکتا ہوں۔ اور اب میں انہیں اسی طرح سمجھاتا ہوا سامی تک لے جا رہا تھا۔ میں نے پھر اس ڈرائیور سے رابطہ قائم کیا۔ وہ سڑک پر آ گیا تھا اور اپنے ساتھی کے ساتھ کار میں بیٹھ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ وہ کار اسی جگہ رہنی چاہیے تاکہ اسے دیکھ کر میں اپنی منزل کو پہچان سکوں۔ جب وہ کار سٹارٹ کر کے واپسی کے لیے موڑنے لگا تو میں نے اس کی سوچ میں بار بار چیخ کر کہا، ریورس گیئر، ریورس گیئر۔ کار ڈرائیو کرنے والے اپنی سوچ کے خلاف گاڑی نہیں چلا سکتے۔ جو دماغی سوچ کہتی ہے اس کے مطابق ہاتھ پاؤں عمل کرتے ہیں، لہٰذا وہ ریورس گیئر میں بے اختیار یوں ڈرائیو کرتا گیا کہ پیچھے ایک درخت سے گاڑی ٹکرا گئی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس کے ساتھی نے بگڑ کر کہا۔ ہاں، وہ سر پکڑ کر سوچنے لگا، اسے کیا ہو گیا تھا۔ میں نے اسے سوچنے کا موقع نہیں دیا۔ اس کی سوچ میں جوشیلے انداز میں کہا، مجھے کچھ نہیں ہوا ہے، اسپورٹ مین اسپرٹ ہے۔ اگر میں ایکسیلیٹر پر پورا دباؤ ڈال کر ایک جھٹکے سے کار کو دوبارہ سڑک پر لے آؤں
तो ऐसे वक्त स्टीयरिंग को काबू में रखने के लिए बड़ी हाजिर दिमागी की जरूरत होगी। अभी मैं साबित कर सकता हूँ कि मैं हाजिर दिमाग हूँ। ये मैंने एक्सीलेटर पर दबाव। सोचते सोचते इसने एक झटके से कार की रफ्तार बढ़ाई। इसकी निगाहों के सामने जो कुछ हो रहा था मैं उसे उसके ज़हन से देख रहा था। कार झटके खाकर सड़क पर आई थी। इसकी हाजिर दिमागी मेरे कंट्रोल में थी, इसलिए वो स्टीयरिंग को काबू में ना रख सका और फिर दूसरे ही लम्हे एक धमाका हुआ। कार आगे जाकर दूसरे दरवाजे से टकरा गई थी। मुझे इसके साथी की चीख सुनाई थी। फिर खामोशी छा गई। सिर्फ कार ड्राइव करने वाले की धीमी धीमी कराहें सुनाई दे रही थी। जरा देर बाद इसके कराते हुए ज़हन से दूसरे लोगों की आवाज़ें टकराने लगी। वो आवाज़ें इनके करीब आ रही थी। वीरान जंगल में ये तौक़ा नहीं की जा सकती थी कि इनकी मदद के लिए वहाँ दूसरे लोग पहुँच जाएंगे। वो शायद इनके अपने ही आदमी थे। कार के दरवाजे से टकराने की आवाज़ दूर तक गूंजी होगी। जिस मकान में सामी कैद थी, इस मकान से लोग इनकी मदद के लिए आए होंगे। मैं कार की पिछली सीट पर खामोश बैठा ख्याल की स्क्रीन पर यह हंगामे देख रहा था। कार तेज रफ्तारी से इस मंजिल की तरफ भागी जा रही थी। मेरे पास बैठे हुए इंस्पेक्टर ने मुझसे पूछा, तुम इतनी देर से खामोश हो, कहीं किसी गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे हो? नहीं, मैं सही मंजिल की तरफ रहनुमाई कर रहा हूँ। ठीक है, उसने आदत के मुताबिक उड़ा कर कहा। अगरचा तुम साबित कर चुके हो कि किसी इंसान की बू सूंघकर इसका पीछा कर सकते हो, फिर भी मैं यकीन नहीं कर रहा हूँ। ऐसी सलाहियत मैंने आज तक किसी इंसान में नहीं देखी। बहरहाल मैं फिर एक बार वार्निंग दे रहा हूँ कि हमसे फ्रेब करोगे तो तुम्हारा अंजाम तुम्हारी तवक्का से ज्यादा भयानक होगा। आप ख्वामखा धमकियां दे रहे हैं। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मुझे अपनी मंगेतर सामी तक हर हाल में पहुंचना है। मैं इसे दुश्मनों के रहमो करम पर नहीं छोड़ूंगा। अभी थोड़ी देर में आपको यकीन आ जाएगा कि मैं किसी दुश्मन मुल्क का एजेंट नहीं हूँ, बल्कि इस मुल्क का वफादार हूँ। अब आप फिर मुझे खामोश रहने का मौका दें। इंस्पेक्टर खामोश होकर बाहर देखने लगा। मैंने फिर इस ड्राइवर से दिमागी राब्ता कायम किया। कार के दरवाजे से टकराने के बायस वो सिर्फ जख्मी हुआ था। अगर वो हलाक हो जाता या बेहोश हो जाता तो उसका दिमाग भी तारीकी में डूब जाता। खुदा का शुक्र है कि वो होश में था और अपने दिमाग से दूसरों की आवाज़ें मुझ तक नशर कर रहा था। इनकी बातें सुनकर इस बात की तस्दीक हो गई कि वो सब के सब इसके साथी थे और इसी मकान से दौड़ते हुए आए थे जहाँ सामी कैद की गई थी। कुछ देर बाद आगे जाने वाली गाड़ी हमारी कार के बराबर आ गई। वैन की खिड़की से असिस्टेंट इंस्पेक्टर ने झांक कर कहा, सर आगे बहुत दूर एक कार नजर आ रही है। उसके आसपास जो लोग थे हमारी गाड़ियों की हेडलाइट्स देखकर इधर उधर मुंतशिर हो गए हैं। मेरा ख्याल है कि हमें सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहिए। मैं समझ गया कि वही गाड़ी है और इस गाड़ी के करीब आने वाले मुजरिम एहतियातन दरख्तों और झाड़ियों के पीछे छुप गए हैं। इनसे मुहतात रहना चाहिए, शायद वो हमें घेरने की कोशिश करेंगे। इंस्पेक्टर ने मुसल्ला जवानों को हुक्म दिया कि वो चारों तरफ फैल जाएं, फिर फायरिंग करते हुए इस कार के गिर्द घेरा तंग कर दें जो दरख्त से टकराए खड़ी है। इसके हुक्म सुनते ही मुसल्ला जवान गाड़ियों से निकलकर दरख्तों और झाड़ियों के पीछे मोर्चे बनाने लगे। इसी वक्त दूसरी तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। मैं भी कार का दरवाजा खोलकर जमीन पर रेंगते हुए इस मकान तक पहुंचना चाहता था, लेकिन इंस्पेक्टर ने रिवॉल्वर निकालकर कहा, खबरदार तुम कहीं नहीं जाओगे, मेरे साथ साथ रहोगे। चलो जल्दी से दरवाजा खोलो और झुककर दौड़ते हुए इस झाड़ी के पीछे चले जाओ। मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं शूट कर दूंगा। मैंने बेबसी से रिवॉल्वर की जानब देखा, फिर इसके हुक्म के मुताबिक दरवाजा खोलकर दौड़ता हुआ एक झाड़ी के पीछे आ गया। इंस्पेक्टर भी हाथ में रिवॉल्वर लिए मेरा पीछा करता रहा। मैं बड़ी कश्मकश में गिरफ्तार हो गया था। मुझे सामी तक पहुंचने की जल्दी थी और इंस्पेक्टर के फ्राइज का भी ख्याल था कि वो जो सलूक मेरे साथ कर रहा है वो ऐन कानून के मुताबिक है, वरना कोई दूसरा होता तो मैं सामी तक पहुंचने के लिए इसे लिपट पड़ता, इसका रिवॉल्वर छीन लेता। अगर हाथापाई में कामयाबी ना होती तो मैं टेलीपैथी के जरिए इसके दिमाग में खलबली मचा देता। जो शख्स मेरी सामी तक मुझे जाने से रोक रहा था वो मुहिब्बे वतन था, कानून का मुहाफिज था और मुल्क की भलाई के लिए मेरे रास्ते की रुकावट बना हुआ था। मैंने सब्र किया, जरा देर खामोश रहकर सामी से रब्ता कायम किया। इस वक्त हमारे आस पास दूर दूर तक फायरिंग की आवाज़ें गूंज रही थी। मैंने सामी के दिमाग पर दस्तक देकर कहा कि वो फिक्र ना करे, मैं बिल्कुल करीब पहुंच गया हूँ और इस मकान से तकरीबन 200 गज के फासले पर हूँ। सामी की सोच ने जवाबन कहा, फरहाद जल्दी आओ, एक शख्स मेरे कमरे में आया है और मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा है। मुझे जल्दी बताओ कि मैं क्या करूं। मेरी सोच ने कहा, वो लोग फायरिंग की आवाज़ सुनकर खतरे को समझ गए हैं, इसलिए तुम्हें इस मकान से दूर किसी दूसरे अड्डे की तरफ ले जा रहे हैं। तुम ये बताओ कि तुम्हारे आसपास कितने आदमी हैं। एक शख्स है जो मेरा हाथ पकड़े मुझे खींचे हुए ले जा रहा है। मैं उसे मुखातिब कर रही हूँ लेकिन ये कुछ बोलता ही नहीं है। देखो सुनो, ये गूंगा तो नहीं है। इस शख्स की आवाज़ सामी के ज़हन से टकराकर मुझ तक पहुंच रही थी। वो हाँपने के अंदाज में हूँ हाँ हाँ की आवाज़ें निकाल रहा था। मेरे लिए एक नई उलझन पैदा हो गई। मैं किसी गूंगे के ख्याल तक नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि ना तो मैंने उसे देखा था और ना ही इसके सोचने के अंदाज को समझता था। अब तक मैं इसी ख्याल में था कि जो सामी से मुखातिब होकर बातें करेगा मैं इस अनजाने शख्स के दिमाग तक पहुंच जाया करूंगा, जैसा कि इस ड्राइवर तक पहुंच गया था और इसकी कार एक दरख्त से टकरा दिया था। लेकिन वो गूंगा मेरे लिए चैलेंज बन गया था। मैं इसके दिमाग तक पहुंच कर उसे ज़हनी तौर पर मफलूज नहीं कर सकता था। मैंने फिर बेबसी से इंस्पेक्टर की जानब देखा। वो रिवॉल्वर दिखाकर मुझे आगे बढ़ने के लिए कह रहा था। मैं जमीन पर ऊंधे मुंह लेट कर रेंगने लगा। जरा दूर जाकर मैंने मकान की तरफ अपना रुख किया। इंस्पेक्टर ने डांट कर कहा, रुक जाओ, दाईं तरफ आगे बढ़ो।
میں نے جھلا کر سر گھماتے ہوئے انسپیکٹر کو دیکھا۔ وہ میرے اور سامی کے درمیان دیوار بن گیا تھا۔ اس وقت وہ بھی مجھ سے ذرا فاصلے پر اوندے منہ لیٹا ہوا تھا اور ریوالور والا ہاتھ اٹھائے مجھے گولی مار دینے کی دھمکی دے رہا تھا۔ اتنے میں اچانک ہی قریب سے گولی چلنے کی آواز آئی۔ انسپیکٹر کے حلق سے ایک چیخ نکلی۔ اٹھے ہوئے ہاتھ میں گولی لگی تھی۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل کر زمین پر گر پڑا تھا۔ میں فوراً ہی پلٹ گیا اور زمین پر لوٹتا ہوا ریوالور تک پہنچ گیا۔ اس وقت پھر ایک فائر ہوا، لیکن اتنی دیر میں ریوالور اٹھا کر دوسری طرف لوٹتا چلا گیا تھا۔ ایک جگہ رک کر میں نے اس سمت 2 فائر جھونک دیے جہاں سے فائرنگ ہو رہی تھی۔ میری بے تکی نشانے بازی کام آ گئی۔ میں نے ایک دشمن کو چیخ کر گرتے اور زمین پر تڑپتے دیکھا۔ دوسری طرف انسپیکٹر اپنا زخمی ہاتھ پکڑے کرا رہا تھا۔ انسپیکٹر صاحب، میں نے کہا، زخمی ہاتھ کی مرہم پٹی کے لیے آپ اپنے کسی ماتحت کو آواز دیجیے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ سامی کی مہک مجھ سے دور ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے مجھ سے دور لے جا رہے ہیں۔ میں نے یہ موقع نہیں دوں گا کہ وہ میری سامی کو مجھ سے چھین کر لے جائے۔ اچھا، میں جا رہا ہوں، بہت جلد واپس آ کر یہ ثابت کر دوں گا کہ میں اپنی ملک کا وفادار ہوں۔ یہ کہہ کر میں اس مکان کی طرف بڑھنے لگا، ساتھ ہی سامی سے بھی رابطہ قائم کیا۔ وہ سوچ رہی تھی، نہ جانے فرہاد اب کتنی دیر میں رابطہ قائم کریں گے۔ بہرحال مجھے سوچتے رہنا چاہیے۔ اس وقت یہ گونگا مجھے مکان کے پچھلے دروازے سے باہر لے آیا ہے اور مجھے اپنے کاندھے پر لاد کر ایک سمت بھاگا جا رہا ہے۔ میں کبھی رینگ رہا تھا، کبھی گھٹنوں کے بل تیزی سے چل رہا تھا، کبھی جھک کر دوڑتے ہوئے مکان کی طرف جا رہا تھا۔ فائرنگ کی آواز سن کر میں پھر زمین پر گر پڑتا تھا۔ اس وقت مجھ پر دیوانگی طاری تھی، میری روح حیات مجھ سے چھینی جا رہی تھی، اس لیے میں فائرنگ کے باوجود بار بار اٹھ کر بھاگ رہا تھا۔ میں نے سامی کو بتایا کہ اب میں مکان کے بالکل قریب پہنچ گیا ہوں، وہ مجھے بتائے گا کہ گونگا اسے کس سمت لے جا رہا ہے۔ اس کی سوچ نے کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کہاں لیے جا رہا ہے۔ چاروں طرف درخت ہی درخت نظر آ رہے ہیں، کسی خاص سمت کا تعین کرنا مشکل ہے۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں؟ بس اتنا یاد ہے کہ مکان کے پچھلے دروازے سے یہ گونگا سیدھا بھاگتا ہوا جا رہا ہے، اب تک دائیں بائیں نہیں مڑا ہے۔ تم بھی سیدھے چلے آؤ۔ میں اس کی ہدایت کے مطابق سیدھا دوڑتا چلا گیا۔ فائرنگ کرنے والوں سے میں اتنی دور نکل آیا تھا کہ اب مجھے ان کی طرف سے خطرہ نہیں تھا۔ ریوالور یا رائفل کی گولیاں مجھ تک نہیں پہنچ سکتی تھیں۔ بہت دور نکل آنے کے بعد میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ مکان نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ آگے پیچھے درخت ہی درخت نظر آ رہے تھے۔ ان درختوں کے سائے میں چاندنی دم توڑ چکی تھی اور سائے اندھیرا پھیلا رہے تھے۔ دور تک سامی اور گونگے کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ سامی کو چیخنے کا مشورہ دینا چاہیے تاکہ اس کی آواز سے سمت کا تعین کیا جا سکے۔ پھر خیال آیا کہ رات کے سناٹے میں اس کی آواز چاروں طرف گونجے گی۔ جنگل خاموش ہے، اس کی آواز کو جنگل بازگشت کی طرح چاروں طرف سے اچھالتا رہے گا۔ بہتر یہ ہے کہ میں کچھ دور تک اور دوڑتا چلا جاؤں۔ اگر سامی نظر نہیں آئے گی تو میں کوئی دوسری تدبیر سوچوں گا۔ تھوڑی دور تک دوڑتے رہنے کے بعد اچانک ہی ٹھٹک کر رک گیا۔ جنگل کی خاموشی میں مشینی گڑگڑاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ وہ آواز بتدریج تیز ہوتی چلی جا رہی تھی۔ فوراً ہی سمجھ گیا کہ وہ ہیلی کاپٹر کی آواز ہے، کیونکہ اس کے پنکھے کی گردش کے باعث جو تیز ہوائیں چل رہی تھیں اس کے ہلکے ہلکے جھونکے مجھ تک آ رہے تھے اور آس پاس درختوں کی پتیاں جھوم رہی تھیں۔ میں نے ہوا کے رخ سے اندازہ لگایا کہ ہیلی کاپٹر کس سمت ہے۔ میں اسی سمت تیزی سے دوڑنے لگا۔ کتنے ہی درختوں کو پیچھے چھوڑنے کے بعد میں ایک بار پھر ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا۔ میری نگاہوں کے سامنے ایک وسیع میدان تھا۔ دور، بہت دور اس میدان میں وہ اپنے کاندھے پر سامی کو اٹھائے ہیلی کاپٹر پچھلی سیٹ پر بیٹھ رہا تھا۔ میں آنن فانن وہاں نہیں پہنچ سکتا تھا، اس لیے میں نے ہوائی فائر کیا تاکہ وہ ذرا دیر کے لیے ٹھٹک جائیں۔ میں نے دوڑ لگاتے ہوئے دیکھا، میری فائرنگ کا ان پر اثر نہیں ہوا تھا۔ اسکرین کے پٹ نے انہیں ڈھانپ لیا تھا اور ہیلی کاپٹر قدرے ڈگمگاتا ہوا زمین سے بلند ہو رہا تھا۔ سامی، میں دوڑتے ہوئے چیخنے لگا، لیکن میں جتنی تیزی سے دوڑ رہا تھا وہ اتنی ہی تیزی سے بلند ہوتا جا رہا تھا۔ سامی مجھ سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ میں لڑکھڑا کر گر پڑا۔ ہائے ری میری بے بسی، میری سامی۔ میں نے گھاس پر لیٹے ہی لیٹے ہانپتے ہوئے حسرت سے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ میرے اور میری سامی کے درمیان زمین و آسمان کا فاصلہ قائم ہوتا جا رہا تھا۔ میں شبنم آلود گھاس پر چاروں شانے چت لیٹا ہوا تھا۔ میں زمین کی پستی میں تھا اور سامی آسمان کی بلندی پر اور بلند ہوتی جا رہی تھی۔ چاند کی روشنی میں ہیلی کاپٹر صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے ریوالور والا ہاتھ اٹھا دیا، وہ اب بھی شوٹنگ رینج میں تھا۔ میں فائرنگ کر کے اسے گرا سکتا تھا۔ سامی، میں نے سوچ کے ذریعے کہا، میں تمہاری جدائی برداشت نہیں کر سکتا، میں فائر کر رہا ہوں، ابھی ہیلی کاپٹر کو نیچے گرا دوں گا۔ نہیں فرہاد، ایسا نہ کرنا، اس کی سہمی ہوئی سوچ نے کہا۔ ہیلی کاپٹر اتنی بلندی سے گرے گا تو اس کے ساتھ میرا جسم بھی برباد ہو جائے گا۔ تم اپنے جسم کو چھوڑ دو، فی الحال اپنی روح کو کسی دوسرے جسم میں منتقل کر دو، اس طرح تم پھر میرے پاس آ جاؤ گی۔ مجھے تمہارے جسم سے نہیں، تمہاری روح سے محبت ہے، میں تم سے جدا ہو کر سکون سے نہیں رہ سکوں گا۔ نہیں فرہاد، تمہیں میری قسم ہے، گولی نہ چلانا، میں اس ہیلی کاپٹر کے ساتھ اپنے جسم کو برباد نہیں ہونے دوں گی۔ تم کچھ عرصے کی جدائی برداشت کر لو، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں نے اپنے جسم کو حاصل کرنے کے لیے کتنی مصیبتوں کا سامنا کیا ہے۔ میں اس جسم کی حفاظت کے لیے اب بھی بڑے بڑے صدمے سہ سکتی ہوں، تمہاری جدائی برداشت کر سکتی ہوں، لیکن اس جسم سے علیحدہ نہیں ہو سکتی۔ اس کی باتیں سن کر میرے دل پر ایک گھونسا سا لگا۔
میں اسے اتنی شدت سے چاہتا تھا کہ اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور وہ ایسے برداشت کر رہی تھی جیسے اس کے جسم کے سامنے میری کوئی اہمیت نہ ہو۔ حقیقت بھی یہی تھی، وہ میری خاطر اپنے جسم کی قربانی نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے ریوالور والا ہاتھ نیچے گرا دیا۔ وہ مجھے اچھا سبق دے کر جا رہی تھی کہ انسان سب سے زیادہ اپنی ذات سے محبت کرتا ہے، اس کے بعد کسی دوسرے کی حاجت بنتا ہے۔ میں خواہ اپنی جان سے زیادہ سامی کو اہمیت دے رہا تھا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ جس طرح سامی کو اپنا جسم عزیز ہے، اسی طرح مجھے بھی اپنے مقاصد عزیز ہوں گے۔ میرا پہلا مقصد یہی تھا، بھوانی شنکر سے انتقام لوں۔ میں اسے ایسا سبق سکھانا چاہتا تھا کہ اس کا انجام دیکھ کر پھر اس ملک کا کوئی سیکرٹ ایجنٹ ادھر کا رخ نہ کرتا۔ میں نے آخری بار حسرت سے ہیلی کاپٹر کی جانب دیکھا۔ چاندنی رات میں وہ نگاہوں سے اوچھل ہو رہا تھا۔ اس کی دھیمی دھیمی آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ اگرچہ مجھے سامی کے ضدی فیصلے پر غصہ آ رہا تھا، اس کے باوجود میں اس سے اس قدر ناراض نہیں ہو سکتا تھا کہ اسے بالکل ہی فراموش کر دیتا۔ وہ دماغ سے مٹنے والی ہستی نہیں تھی۔ میں نے چپکے سے اس کی سوچ کو پڑھنا چاہا، لیکن نہ پڑھ سکا۔ اس وقت رات کے سناٹے میں بہت سے بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں نے دور درختوں کی جانب دیکھا۔ تھوڑی دور چند مسلح جوان نظر آئے، وہ بہت دور تھے۔ پھر میں نے انہیں پہچان لیا، وہ انٹیلیجنس کے جوان تھے۔ انہوں نے بھی دور سے مجھے دیکھا، لیکن شاید پہچان نہیں سکے تھے، اس لیے رائفلیں اٹھائے مجھے نشانے پر رکھتے ہوئے میری طرف بڑھتے آ رہے تھے۔ میں نے چیخ کر کہا، میرا نام فرحات ہے، میں وہی ہوں جس نے یہاں تک آپ لوگوں کی رہنمائی کی ہے۔ اسسٹنٹ انسپکٹر کی آواز سنائی دی، تمہارے پاس انسپکٹر صاحب کا ریوالور ہے، اسے ہماری طرف پھینک دو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی، ریوالور کو پوری قوت سے ان کی طرف پھینک دیا۔ اسسٹنٹ انسپکٹر نے اسے اٹھا لیا۔ پھر وہ سب میرے قریب آ گئے۔ اس نے طنزی انداز میں پوچھا، کہاں ہے تمہاری سامی؟ میں نے جواب دیا، مجھے افسوس ہے۔ وہ اسے لے گئے۔ اگر آپ کے انسپکٹر صاحب میرا راستہ نہ روکتے تو میں سامی کو بھی روک لیتا اور دشمنوں کو بھی فرار ہونے کا موقع نہ دیتا، اس نے کہا۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوا اس پر بعد میں بحث ہوگی، ابھی تم خود کو زیر حراست سمجھو۔ اب چلو یہاں سے۔ راستے میں وہ مکان نظر آیا جہاں سامی کو قید کیا گیا تھا۔ اب وہ مکان سامی کے وجود سے خالی تھا۔ مجھے پھر اس کی یاد ستانے لگی۔ ہم سب خاموشی سے چل رہے تھے۔ اس خاموشی سے فائدہ اٹھا کر میں سامی کے خیالات پڑھنے لگا۔ وہ سوچ رہی تھی، میں اتنی دیر سے فرحات کو اپنے خیالوں میں پکار رہی ہوں، مگر ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں مل رہا۔ معلوم ہوتا ہے وہ ناراض ہو گئے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا میں انہیں کیسے مناؤں۔ جب تک وہ مجھ سے رابطہ قائم نہیں کریں گے، اس وقت تک میں انہیں سمجھا نہیں سکوں گی کہ میں کس طرح مجبور ہو کر ان کی جدائی برداشت کی ہے۔ سامی، میں نے اسے مخاطب کیا، تم اپنی مجبوریاں کیا سمجھاؤ گی؟ میں خوب سمجھتا ہوں کہ تم اپنے شاہکار جسم کی پوجا کرتی ہو۔ اس جسم کی خاطر تم اپنے ڈیڈی کے ساتھ نہیں گئی، شمیا کا پیچھا کرتی رہی۔ اس جسم کی خاطر تم نے میرے پیار کو بھی اہمیت نہیں دی اور مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو۔ نہیں فرحات، مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ تمہارا پیار میری زندگی ہے۔ میں دھرتی کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جاؤں تب بھی مجھے تمہارے جیسا جیون ساتھی نہیں ملے گا۔ تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میں صرف تمہارے لیے اپنے جسم کی حفاظت کر رہی ہوں؟ جس حسن و شباب کو لوگ للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں، اسے میں نے تمہارے لیے سنبھال کر رکھا ہے۔ میرا یہ جسم تمہاری امانت ہے۔ اس کے اعتراف سے میں پگھل گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں نے خود سے سوال کیا، کیا میں سامی کے محض جسم سے محبت کرتا ہوں؟ اگر وہ موجود جسم نہ ہو، کوئی دوسرا جسم ہو، تو کیا محبت ختم ہو جائے گی؟ میں نے سامی سے یہی سوال دوسرے انداز میں کیا۔ سامی، اگر میں اپنے موجودہ جسم میں نہ رہوں اور کسی دوسرے جسم میں تمہارے پاس آؤں تو کیا اس دوسرے جسم سے تم محبت کرو گی؟ کیوں نہیں، ضرور محبت کروں گی۔ میرے دیوتا کسی روپ میں آئے، میں ان سے اسی طرح دل و جان سے محبت کروں گی۔ یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنے موجودہ جسم کا لالچ نہ دو۔ تم کسی بھی روپ میں آؤ گی، میں دل و جان سے تمہیں قبول کروں گا۔ تم کیسی باتیں کر رہے ہو فرحات؟ میں بچپن سے اپنے اس جسم میں پروان چڑھتی آئی ہوں۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تب سے ورزش کے ذریعے اور اچھی خوراک کے ذریعے اس جسم کو بنایا ہے اور سنوارا ہے۔ میری روح اور میرے جسم کی رفاقت 20 برس کی ہے۔ میں اتنی پرانی رفاقت کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ میں نے جواب دیا، لڑکیاں جوان ہو کر اپنے میکے کے ہر فرد کی رفاقت کو بھول جاتی ہیں، حتیٰ کہ جان نشاور کرنے والے والدین کو بھی چھوڑ کر سسرال چلی جاتی ہیں۔